اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کریم کا 23واں روزہ ہے۔ سورہ احقاف کی ایک آیت میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میری اولاد کو بھی نیک بنائیے، مجھے سکھ دیجئے، میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اور مجھے ہم سب کو مسلم اور تابعدار بندوں میں سے بنا دیجئے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کے لیے ہم آج گائیڈ لائن لے رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو میری طرف کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تسبیحات نماز میں سے دیکھ لیتے ہیں، اور بڑی آسان سی بات ہے، اور آپ لوگ بیشتر آپ لوگوں میں سے کرتے بھی ہوں گے، اور اگر کبھی مس ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کریں گے مس نہ ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو۔ یہ ابو داؤد کی 152 نمبر حدیث ہے۔ ہم سب کو یہ یاد بھی ہے، آتی بھی ہے، تو میں اب یہاں پر پڑھتی ہوں اور آپ لوگ میرے ساتھ دہرا بھی لیجیے گا۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے حقیقی معبود سے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اس کی باقاعدگی کرنی ہے ہر نماز کے بعد، اور یہ صبح شام کے اذکار میں سے بھی ہے، تو 3 دفعہ پڑھیں تو یہ مکمل پروٹیکشن اس سے ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ نماز میں ہمیں پتہ ہے کہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ایک دعا آتی ہے سورہ ابراہیم کی 40، جس میں یہ ایک حصہ ہے ربنا وتقبل دعا۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ خود کو یہ احساس ہمیں تازہ کرنا ہے کہ میرا رب میری دعا کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ اخلاق حسنہ میں آج کی جو خوبی ہے، یا آج جو ہم سبق سیکھیں گے، وہ توبہ ہے۔ اور توبہ کون سی اچھی ہوتی ہے؟ توبۃ النصوح، جس کو سچی توبہ کہا گیا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کیا کرو، خالص توبہ۔ یعنی انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں ایمان والے۔ تو ایمان والوں کی ایک خوبی بتائی گئی ہے کہ اپنے رب سے وہ دانستہ اور نادانستہ گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گی کہ یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہ ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 اور 273 کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ ان کی اعانت میں
جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے کسی بھی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو آج کا ٹیک ہوم میسج کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی خوف اور رنج کا موقع اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہیں لے کر آئیں گے، اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، یعنی توبۃ النصوح، وہی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بھی آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔